شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں، 7 دن اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ یعنی کہ ناشتے سے قبل خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھا لیجئے۔ انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ گرمی دانے نکلیں گے بھی نہیں۔ یہ ایک چیز کھا لو، بواسیر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گینٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی موقع یا مسے نکلتے ہوں تو پریشان مت ہوں، ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانے کا سوڈا یا میٹھا سوڈا موقعوں یا مسوں کے منہ پر لگا کر اوپر سے پٹی باندھ لیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بہت جلد ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دل کے بند وال کھولنے کا ٹوٹکا۔ سبز پودینہ، انار دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ دل کے وال کھل جائیں گے۔ ناک کی غرود۔ اکثر رات کو سوتے وقت منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک کی غرود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 2 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی لیں، یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ سردی دور، معدہ ٹھیک۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناپاکی سے پریشان لوگ۔ سونف، زیرہ سفید، اندر جوشری، کباب چینی، چھلکا اور اسب گول۔ ہم وزن کاٹ کر اس کو پیس لیں اور استعمال کریں، آدھا چمچ دن میں 4 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ میں نماز لازمی پڑھیں۔ سینے کی بلغم، ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ 7 کالی مرچیں فجر اور عصر پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ برسات کے موسم میں اگر ہیضہ یا ڈائریا کا مرض لاحق ہو جائے تو اس سے جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ پودینہ 6 گرام، الائچی 3 گرام۔ پودینہ اور الائچی کو آدھا لیٹر پانی میں خوب جوش دے کر چھان لیں اور وقفے وقفے سے مریض کو یہ پانی پلائیں۔ متلی اور قے بند ہو جائے گی، پیٹ درد بھی دور ہوگا اور پیاس بھی کم لگے گی۔ لیموں کے چھلکوں میں چھپی غذائیت وزن کم کرتے ہیں، بیکٹیریا کو مارتے ہیں، کینسر سے بچاتے ہیں، ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، جسم کو وٹامن فراہم کرتے ہیں۔ فوراً بخار ختم کرنے کا آسان ترین ٹوٹکا۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابالیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 4 چمچ کھانے کی خالص عرق گلاب مکس کریں، پھر مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اس سے مریض کو بے حد پسینہ آتا ہے جس سے بخار ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ۔ آپ تو دن بدن امیر ہوتے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار اور دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ 1 بار سورہ فتح پڑھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائیں گے۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور اس کو پی لیں۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ جوتوں سے پاؤں پر دبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر دھبے پڑ جائیں تو اس کے لیے 4 بڑے چمچ گلیسرین میں 1 بڑے لیموں کا رس ملا کر کسی شیشی میں رکھ لیں۔ روزانہ اس مکسچر سے پاؤں کے دھبوں پر مالش کریں، بعد میں پاؤں دھو لیں چند دنوں میں۔
پاؤں کے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نچاکی کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہو، اس مقصد کے لیے گھر کا کوئی بھی فرد باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک 11 بار پڑھ کر گھر کے تمام افراد پر اور گھر کے کونوں میں پھونک مار دے، انشاءاللہ گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو برقع پہن کر نکلتی تھی، کیونکہ میرے ابا مولوی تھے اور میں پردہ کرتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار امیر خاندان سے میرا رشتہ آیا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لوگ پردہ نہیں کرتے۔ لڑکے کو ضد ہوگی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے کرے گا۔ جس سے میرا رشتہ پکا ہوا تھا وہ یتیم تھا اور 5 وقت نماز پڑھنے والا شریف لڑکا تھا۔ عین نکاح والے دن مجھے اس امیر لڑکے نے اغوا کر لیا اور پھر کئی مہینوں تک میری عزت لوٹتا رہا۔ پھر اچانک ایک دن مولوی صاحب کی بیٹی ایک امیر زادے کو پسند آ گئی۔ اس نے امام صاحب کے گھر رشتہ بھیج دیا، لیکن امام صاحب کی بیٹی نہیں مانی۔ اب امیر زادے نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا کیا کہ امام صاحب کی بیٹی امید سے ہو گئی۔ میں ایک جیلر تھا، میری ڈیوٹی خواتین کی جیل میں لگائی گئی۔ ویسے تو ہمارا پالا روز ہی کسی نہ کسی مجرم سے پڑتا ہے، لیکن میری زندگی کا یہ کیس سب سے بڑا مختلف اور انوکھا تھا۔ آج صبح سے ہی جیل کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی، ہمیں بھی ہائی الرٹ کا حکم دیا۔ میں نے بھی اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور ہونٹوں پہ لگایا کہ جب ایک مجرم کو لایا گیا اسے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی، پاؤں میں لوہے کے کڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ننگے پاؤں جیل کی راہداری پر چل رہی تھی۔ 2 لیڈیز کانسٹیبل اس کے آگے تھی اور اس کے پیچھے ایک لیڈی پولیس آفیسر اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میری سامنے والی جیل کی ایک کال کوٹڑی میں لے جا کر اسے پھینکا گیا۔ پھر وہ آفیسر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اشرف اس عورت کا خیال رکھنا، بڑی خطرناک مجرم ہے۔ میں نے ایک نظر پھر سے اس عورت پر ڈالی تھی جو بے حد حسین تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت تھی، اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے یوں سرخ تھے جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو۔ وہ ایک 22 سالہ لڑکی تھی اور تھی بھی پیٹ سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے خطرناک مجرم سمجھا جا رہا تھا۔ بہرحال میرا کام وہاں قیدی عورتوں پر نظر رکھنا تھا، اور وہ عورت جس قدر حسین اور غصہ رکھتی تھی، میں تو شاید اس سے نظریں ہٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک اور سگریٹ نکالی اور عین اسی وقت اس کال کوٹڑی کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جیل کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس اجڑے سے حلیے میں وہ لڑکی اور بھی کمال کا حسن رکھتی تھی۔ میں سوچنے لگا نہ جانے اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے، لیکن یہ راز بھی میرے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا۔ مجھے حیرت کا اس وقت جھٹکا لگا جب رات کے آخری پہر اس لڑکی نے جیل کے اندر موجود پانی والے مٹکے سے پانی پیا اور وضو کرنے لگی۔ اپنی وردی کی سفید چادر اپنے سر پر اوڑھی اور اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی قبلہ کس طرف ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ اس نے ایک پرانی بوری اٹھائی جو اسی جیل میں موجود تھی اور جائے نماز کی طرح بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد آنکھیں بند کیے بڑی خاموشی سے کلام پاک کی سورتیں پڑھنے لگی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ خیر اگلے روز ہی ایک صحافی لڑکی اسے انٹرویو لینے آئی۔ مجھے اصل تو اس مجرم لڑکی کے حسن نے متاثر کیا تھا، اس لیے میرے کان ہی کھڑے ہو گئے۔ اب پتہ تو چلے کہ اس نازک سی دکھنے والی لڑکی نے آخر کیا کیا۔ انٹرویو لینے والی لڑکی نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ لڑکی جواب دے رہی تھی میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ایک امام صاحب کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مقدس۔ اور والد کیا کرتے ہیں؟ اس سوال پر پہلے تو وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر گہری سانس بھر کر بولی اور کہنے لگی امام مسجد ہے۔ یہ جواب سن کر جتنی حیرت مجھے ہوئی تھی اتنی اس صحافی لڑکی کو ہوئی تھی۔ پھر اس صحافی لڑکی نے اس لڑکی سے کہا تم نے قتل کیوں کیا؟ اور وہ اتنی بے دردی سے اس سوال پر اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی دیکھنے والی، اور کہنے لگی میرا بس چلتا تو میں اس شخص کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے برابر کھڑی دیوار پر تھوک دیا۔ صحافی لڑکی نے کہا جانتی ہو جسے تم نے قتل کیا ہے وہ شہر کے معزز اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، وہ لوگ تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں گے۔ اس پر وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ کوئی نئی بات کرو، ایسا کون سا پہلی بار ہو رہا ہے؟
اکثر ان امیروں کی زیادتی کا نشانہ ہم غریب ہی تو بنتے ہیں۔ مجھے اب پھانسی پہ لٹکا بھی دیا جائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اس صحافی لڑکی نے کہا، وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کر دیں۔ جب اس لڑکی نے اپنی کہانی سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چلیے میں آپ کو مقدس کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر میں صحن میں آ گئی۔ میرے والد صاحب بھی گھر پر نہیں آئے تھے اور یہ وقت ان کے گھر آنے کا نہیں تھا۔ میں نے اپنے سر پر چادر لیٹی اور گھر کے مین دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو ایک مردانہ آواز آئی اور کہنے لگا، دروازہ کھول دی، امام صاحب کے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں ملک صاحب کے گھر سے آیا ہوں، میں ان کا ڈرائیور ہوں، اب دروازہ کھولیں اور راشن لے لیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب گھر پر نہیں تو کیا جواز بنتا تھا کہ وہ مجھ سے بحث کرے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ سنائی نہیں دیتا آپ کو؟ امام صاحب گھر پر نہیں ہیں اور میں یہ دروازہ کسی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی۔ میں یہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے ایک جوان مرد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے، کس سے بحث کر رہی ہو؟ صاحب جی، امام صاحب کی بیٹی ہے۔ شاید میں نے کہا کہ دروازہ کھولو اور راشن لے لو۔ اب بار بار تو میں یہاں نہیں آ سکتا نا، لیکن یہ محترمہ دروازہ کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ اس ڈرائیور نے شاید اپنے مالک سے یہ بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوجوان شاید دروازے کے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بی بی، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ بار بار آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، آپ کی منت سماجت کرتے رہیں، سامان کے لیے آپ دروازہ کھولیں تاکہ سامان اندر رکھوا دوں۔ میں نے کہا، آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے تو آپ سامان گیٹ کے باہر رکھ دیں، آپ کے جانے کے بعد میں خود اٹھاؤں گی۔ لیکن میں دروازہ کسی بھی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی۔ یہی بات سن کر وہ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے اس لڑکی میں، کوئی ضرورت نہیں ان کے گھر راشن دینے کی۔ یہ کہہ کر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے گاڑی کے آگے جانے کی آواز آئی۔ میں بھی اندر کچن میں چلی گئی۔ عجیب بدتمیز سا شخص تھا، عورتوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ذرا بھی اس کو تمیز نہ تھی۔ میں ایک شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے کسی بھی اجنبی کے لیے میں نے تو آج تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ گھر پر میں اور میرے والد اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ابا جب گھر پر نہیں ہوتے تو میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ سارا محلہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے سب لوگ اس بات کا خیال رکھتے۔ عصر کی نماز کے بعد جب والد صاحب گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی ملک صاحب کا ڈرائیور آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا دروازہ کھولو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں ملک صاحب سے کہہ دوں گا کہ اپنے ڈرائیور کو اس وقت بھیجیں جب میں گھر پر موجود ہوں۔ اس کے بعد ملک صاحب خود راشن والد صاحب کو دے کر گئے تھے۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن کچھ دن کے بعد مجھے والد صاحب نے کہا کہ ملک صاحب کے گھر قرآن خوانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خواتین میں دعا تم کرواؤ۔ اکثر میں قرآن خوانی کی دعوت پر چلی جاتی، لیکن میری ایک شرط ہوتی کہ وہاں کسی بھی مرد کا گزر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نا، امیر گھرانوں میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، خواتین کا الگ سے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، تمہیں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میں ابا کے ساتھ ہی ملک صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر گئی تھی۔ برقع نقاب پہن کر میں مکمل طور پر پردے میں تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور نوجوان ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں والد صاحب کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی پہ سفر کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ نوجوان سامنے فرنٹ شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا، حالانکہ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، پردے میں تھی، لیکن اس کی نظریں مجھ پہ اپنے وجود پہ چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ کر کے یہ سفر بھی ختم ہوا۔ ملک صاحب کے گھر گئے تو مجھے انہوں نے گھر کے لانچ کے اندر بھجوا دیا تھا، وہاں صرف خواتین کا انتظام تھا۔ میں حافظ قرآن تھی، اس لیے ختم میں قرآن پاک کی دعوت میں نے پڑھائی تھی، وہ دعا بھی میں نے ہی منگوائی تھی۔ دعا کے بعد خواتین میں کھانے کا شور سا اٹھا تھا۔ تمام مرد حضرات اس وقت باہر موجود تھے اور وہی مردوں کی قرآن خوانی اور کھانے کا انتظام تھا۔ کسی بھی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ خیر، کھانے کے دوران جب ملازمہ نے مجھے جوس پکڑایا تو اس کے ہاتھ سے جوس میرے کپڑوں پر گر گیا۔
میرا پورا برقع جوس سے بھر چکا تھا۔ ملازمہ معذرت کرنے لگی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس لے جا کر کہنے لگی، بی بی جی آپ اندر جا کر اپنا برقع صاف کریں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی اور پھر دروازہ بند کیا اور سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ اپنے برقعے کے جس حصے پر جوس گرا تھا اسی کو میں نے پانی سے دھویا کیونکہ وہ جوس سے بھر چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی واش روم سے باہر آئی، کمرے میں ایک نوجوان کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ حالانکہ وہاں تو یہی کہا گیا تھا کہ کوئی بھی مرد گھر کے اندرونی حصے میں موجود نہیں تھا، پھر کیسے وہ ملازمہ مجھے ایک ایسے کمرے میں چھوڑ کر جا سکتی ہے جہاں پر پہلے ایک نوجوان موجود تھا۔ خیر میں اس وقت نقاب کے بغیر تھی۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی میں حواس باختہ ہو گئے۔ پھر میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے لگا کہ وہ شخص اچانک کمرے میں آیا ہے، جو کچھ ہوا یہ اتفاقیہ تھا، بجائے کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل جاتا۔ فوراً میرے پردے کا احترام کرتا وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میری تو جان نکل گئی اور وہ کہنے لگا، اس دن تو تم بہت اکڑ کے بات کر رہی تھی، دروازہ نہیں کھول رہی تھی، بڑی با پردہ خاتون بنی ہوئی تھی۔ میں اسی دن سوچ چکا تھا کہ تم جیسی پردہ نشینوں کو ایک دن بنا پردے کے ضرور دیکھ لوں گا۔ دیکھ لو، آج تو میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ اب میں سمجھی وہ شخص ملک صاحب کا بیٹا ہے۔ مجھے تو اب اس کی گھٹیا سوچ پر افسوس تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور آپ کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر شرمندہ ہوتا، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اللہ نے اتنا حسن دیا ہے تمہیں تو کیوں اس کو چھپا کے رکھ رہی ہو؟ ارے حسین چیزوں کو تو ہی دیکھا جاتا ہے اور اسے مزید دوسروں کو دکھایا بھی جاتا ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک حسن پرست انسان ہوں، میں تو خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب تک تو میں اس کی ساری باتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں میرے عقب میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں بے اختیار پلٹ کر اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اس نوجوان پر اتنا غصہ تھا کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی۔ اس کے اندر ذرا بھی لحاظ نہیں تھا، اسے اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ خواتین سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بہادری مجھے ایک دن ایسا دکھائے گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گی۔ میں نے غصے میں آ کر ملک صاحب کی بیوی کو بلایا اور ان کو کونے میں لے جا کر ان کے بیٹے کی ساری حرکت ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر ملک صاحب کی بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی، اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی اور میرے پاس لا کر اس کو پھینک دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، معافی مانگو بہن سے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تمام خواتین یہ تماشا دیکھ کر گمسن ہو گئے، ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئے۔ اس وقت میں نقاب میں آ چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر ملک صاحب بھی اندر آ گئے۔ جب ملک صاحب نے اپنے بیٹے کو خواتین میں دیکھا تو حیران تھے۔ ملک صاحب میرے اور میرے والد کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ملک صاحب کی بیوی نے ساری بات ان کو بتا دی۔ انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے بیٹے کے منہ پر 2-4 تھپڑ کھینچ کے مارے تھے۔ اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے معافی مانگی۔ میں اسی وقت اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں میں یہ بات میں بھول چکی تھی۔ میرے والد کو بھی اس نوجوان پہ بے حد غصہ تھا۔ میں نے بھی والد سے کہہ دیا کہ آئندہ میں ملک صاحب کے گھر کسی بھی کام کے سلسلے میں نہیں جاؤں گی۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں خود بھی اب تمہیں ان کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا بدتمیز بد لحاظ قسم کا شخص ہے۔ انہی دنوں میرے لیے والد صاحب کے شاگرد کا رشتہ بھی آ گیا۔ وہ حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ والد صاحب نے میرے سامنے اس رشتے کا ذکر کیا تو میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ ابا جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں بیٹے کی رضامندی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ والد صاحب نے اپنے شاگرد علی سے میری بات پکی کی، لیکن اس کے چند دن کے بعد ہی ملک صاحب اور ملک صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئے۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے حد بے بسی کے عالم میں وہ ہمارے گھر آئی ہیں۔ میں نے ان کے لیے شربت بنایا، ان کو پیش کیا۔ جب ملک صاحب ہمارے گھر آئے تھے تو میں نقاب کر کے ان کے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ شربت پینے لگے، وہیں میرے والد صاحب نے میرے رشتے کی خوشخبری ان کو سنائی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی رنگت ہی اڑ گئی۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے تھے۔
ان کی باتوں نے تو مجھے بھی حیران کر دیا تھا، اس شخص کی اتنی ہمت کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجے۔ اتنا بڑا تماشا لگانے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ میرے والد صاحب نے کہا ایسا تو ممکن نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں، اور اگر یہاں پر طے نہ بھی کرتا تب بھی آپ کے گھرانے اور اپنے گھرانے میں بہت فرق سمجھتا ہوں۔ آپ کے بیٹے اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ بات سن کر ملک صاحب کی بیوی رونے لگی، میرے والد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور اس وقت بھی وہ ہسپتال میں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے گھر کا کوئی میل جول نہیں۔ ہمارے گھرانے میں اتنا پردہ کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب ہم نے اس سے انکار کر دیا تو رات کو اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ میرا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ خدا کے لیے آپ ہمیں انکار مت کریں، ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا انکار سن کر میرا بیٹا مر ہی جائے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد جذباتی باتوں میں آ کر میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر لیتے، میں نے ملک صاحب کی بیوی سے معذرت کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس رشتے سے معذرت کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ملک صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے جا چکے تھے، لیکن جو طوفان اس کے بعد آیا تھا وہ تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر ہی لے گیا تھا۔ میرے والد نے علی سے میری شادی بہت ہی جلدی طے کر دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک صاحب دوبارہ میرے لیے کچھ سوال لے کر آئیں۔ میں امام صاحب کی بیٹی تھی، میری شادی سادگی سے ہونی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس دین کی دولت تو بہت ہے، مگر دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا نکاح عشاء سے پہلے ہی کیا جانا تھا۔ لڑکا بھی یتیم تھا اور مدرسے میں حافظ قرآن اور عالم دین تھا۔ چھوٹا سا ایک گھر مسجد کے برابر میں اسے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مدرسے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ اس لیے چند افراد ہی مسجد کے اس کے ساتھ نکاح کے لیے آئے تھے۔ محلے کی خواتین میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے والد صاحب میرے لیے جتنا قیمتی جوڑا لا سکتے تھے وہ لے کر آئے تھے۔ باقی جہیز کے نام پر میرے والد نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ جیسے ہی بارات آئی سب خواتین میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ عین اسی وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا سا چھا گیا، اس سے پہلے کہ میں اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ جب میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی میری ناک پر ایسی تیز بو پھیلی اور ٹکرائی کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اندھیر کمرے میں تھی، اور میں اس کمرے میں بند تھی۔ اس وقت بھی میں غنودگی کی حالت میں تھی، لیکن جو گناہ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے اس کا احساس اچھی طرح سے تھا، لیکن زیادہ تر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس نشے کی حالت میں کب تک وہاں پڑی رہی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا آپ سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی، اپنے وجود کو دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ خود کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب امید سے ہو گئی، نہ جانے میں کتنے مہینے سے بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ کیسی بے بسی تھی، میرا قصور کیا تھا؟ مجھے گھر سے اٹھانے والا کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا؟ میرے دماغ کا پردہ بالکل خالی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ بس اتنا یاد آنے لگا کہ میرا نکاح تھا، اور نکاح کے عین وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندھیرا ہی میری زندگی کو ہی نکل گیا۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ میرا دل چاہا کہ حرام موت اختیار کروں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ اب انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے آنے والی عورت ایک 40 سالہ عورت تھی۔ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کب سے یہاں رکھا گیا ہے، لیکن وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہاں پر کون لایا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی چپ رہی۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی ملک صاحب کا بیٹا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بڑی پارسا بنتی پھرتی تھی، دیکھو میں نے تمہیں پردے دار سے ویشا بنا دیا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے سے اس کمرے میں ہر روز ایک نیا مرد لاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ مجھے لگا میرا دماغ دھماکے سے ہونے لگے۔ پھر وہ بولا، تمہیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ تمہارے وجود میں پلنے والے بچے کا والد کون ہے؟
جو شخص مجھ سے کہہ رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا قتل کروں، پھر کہنے لگا یہ اس تھپڑ کا جواب ہے مقدس بی بی جو تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ تم نے میری بڑی بےزتی کروائی تھی، آج میں نے تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بہت سی شرمناک ویڈیوز میں نے وائرل کر دی، لوگ تمہیں جسم فروش عورت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مجھے لگا میں جیتے جی مر چکی ہوں، میرا تو ہاتھ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور آج اس شخص نے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت مجھے اپنے والد کا خیال آیا تو وہ ایسی شرمناک حقیقت کو جان کر کہیں غیرت سے مر ہی نہ گیا ہو۔ اس سوچ نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا میرے ابا کہاں ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگے اور ہنسنے لگا، بڑا ہی غیرت مند باپ تھا تمہارا، تمہاری پہلی ویڈیو ہی برداشت نہیں کر سکا اور دل کے دورے سے مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی۔ اس وقت میرے سامنے سٹیل کا گلاس پڑا تھا، میں نے وہی اٹھایا اور اسے بے ساختہ اس کے سر پر دے مارا۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئے، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی۔ میں نے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے مقدس کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے بے ساختہ نفرت تھی، اور وہ ایک مرد ہوتے ہوئے ایک مرد کی صفاقی سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عورت جب بھی مرد کی بدتمیزیوں پر آواز اٹھاتی ہے، اس کا منہ ایسے بند کر دیا جاتا ہے